اے نبی کہیے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں عالم الغیب ہوتا بھلائی کو اکٹھا کر لیتا مجھے کوئی برائی بھی نہ پہنچتی. میں تو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو قوم ایمان لے آئے. اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں. عائشہ پر الزام لگتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، عائشہ کو اس کے بابا کے گھر روانہ کر دیتے ہیں. اگر علم غیب تھا تو پھر عمر سے مشورہ کیوں کیا، عثمان سے مشورہ کیوں کیا، علی سے مشورہ کیوں کیا، عائشہ کو اس کے بابا کے گھر کیوں بھیجا، اتنے دن پریشان کیوں رہے؟ اور اگر نبی کو علم غیب نہیں تو کیو ٹی وی کے مفتی اور قادری کو بھی علم غیب؟ علم غیب ایک اللہ عز و جل کے پاس ہے. اپنے نبیوں کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، اور جو نہیں بتانا چاہتا نبی کہہ دیتے ہیں یہودیوں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا، اور کل کو وہی نہیں آتی. یہ مالک عز و جل ہے. سنیے قرآن حکیم کی آیت کو. مالک اعلان فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی چھپی ہوئی باتیں ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُوهَا، اے نبی آپ اس کو نہیں جانتے تھے، آپ اس غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، سابقہ انبیاء کے قصوں کو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے وحی کر کے آپ کو بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی بات کے لیے وحی کے محتاج ہیں، وحی آنے کا انتظار کرتے ہیں. جب تک وحی نہیں آتی کلام نہیں کرتے. لیکن ڈی ایم اسلام، کیو ٹی وی، جیو، اس پر استخارے کے نام پر آنے والے بدعقیدہ ایک ٹیلی فون کال سن کے اس کی زندگی کی ساری ہسٹری بتا دیتے ہیں، اس کے نفع اور نقصان کی اطلاع دے دیتے ہیں. یہ دعوت شرک کی دعوت ہے. یہ دعوت انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر ہمیشہ کی جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے کافی ہے اگر عقیدہ یہ بن جائے کہ ہمارے شیخ، ہمارے ملا، ہمارے مفتی بس ایک دفعہ ان کو اپنی ماں کا نام بتا دو وہ آپ کو ساری رپورٹ بتا دیں گے. یہ علم غیب کس نے ان کو عطا کیا؟ یہ چھپی ہوئی باتوں کی خبر ان تک کس نے پہنچائی؟ قرآن تو کہتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے، صرف ایک اللہ کے پاس ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جس کے لیے چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہ ہو. اور یہ کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو، ہمارے پیر صاحب کا جو انگوٹھا ہے وہ اپنے انگوٹھے میں سارا کچھ دیکھتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے اچانک نگاہ بصیرت سے، ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے، نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ قریب کے سمندر میں جہاز غرق ہو رہا ہے. وہیں سے بیٹھے بیٹھے توجہ سے ہی موٹا دے کے باہر کاٹتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ بیٹھے، عثمان مکے گئے ہوئے، خبر مشہور ہو جاتی ہے عثمان شہید ہو گئے. محمد کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ ابو بکر کا ہاتھ ہے. ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کرتے ہیں اور مالک کہتا ہے تم سب کے ہاتھوں پہ عرش والے کا. اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں ہوئی کہ عثمان تو زندہ سلامت ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے. امداد اللہ مہاجر مکی کو پتہ لگ گیا کہ قریب ہی سمندر میں ایک جہاز غرق ہو رہا ہے. مرید پکارتے ہیں ان کے، اور یہ مریدوں کی پکار سن کے ایک حضرت لکھتے ہیں کرامات امدادیہ میں حج پہ جا رہے تھے، جہاز غوطے کھایا، قریب تھا غرق ہو جاتا، آگ بوٹ ہماری ٹکرائی تھی پہاڑ سے. ہم نے دل ہی دل میں کہا حاجی امداد اللہ اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ کہا ادھر یہ کہنا تھا، ادھر ہمارا جہاز اوپر آ گیا. کہا ادھر تو یہ ماجرا ہوا. ادھر حاجی صاحب نے اپنے مرید سے کہا میری کمر دبانا، درد کرتی ہے. کمر دباتے دباتے چادر اٹھائی تو کمر ساری چھلی ہوئی تھی. مرید کہنے لگا حاجی صاحب مہینے گزر گئے آپ یہاں سے باہر نہیں گئے، حجرے میں ہو، میں خادم ہوں، اندر پے کی ہو گیا ہے. کہنے لگا راز دیاں گلاں نے، معرفت دی گلاں نے، تسی نہیں جانتے. کہا حضرت بتاؤ، آخر مرید ہوں، پوچھوں گا، بتاؤ. کہا تیرا ایک مرید بھائی
آگ بوٹ غرق ہونے لگی تھی، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا، مجھے اطلاع ہوئی، میں جناب تھلو ہی تھلو سرنگ کھڈی تے جا کے سمندر جو موڈا دیتا، جہاز پار لگ گیا۔ اس سے چھلگی ہوگی، کسی کو خبر نہ دینا۔ یہ کندھا تھا یا پوری کرین تھی جو سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہاز کو اٹھا لیا؟ یہ غیب کی خبر ان پیروں اور فقیروں، ان مفتیوں اور قادریوں کے پاس کیسے پہنچی؟ مالک تو کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جن کو تم غیب دان سمجھتے ہو، جن کو تم سوال کر کر کے پوچھتے ہو، سنو وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ مر جائیں تو ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا اٹھایا کب جانا ہے، ہماری پیشی کب ہونی ہے، قبروں سے نکلنا کب ہے، ان کو تو یہ شعور نہیں۔ کجا یہ کہ آپ کو یہ ٹیلی فون سن کے ساری زندگی کی ہسٹری بتا دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، بارش برسانے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کل کیا کماؤ گے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہاں مرو گے اس کا علم صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی مفتی، کسی شیخ اور کسی حضرت کے پاس نہیں۔ آئیے، یہ تو وہ استخارہ تھا جو کیوں ٹیلی ویژن ڈی ایم اسلام کے نام پر پیش ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں استخارہ ہے کیا۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز، فرض نہیں نفل، وہ پڑھ کے پھر انسان وہ مخصوص دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وہ پڑھے، اللہ سے سوال کرے، یہ استخارہ ہے۔ مسند احمد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے استخارہ کرنا، مفتی بشیر قادری سے نہیں، بی بی سے نہیں، تسبیح استخارے سے نہیں، قرآن استخارے سے نہیں، اللہ سے استخارہ کرنا، پھر اس کے فیصلے پہ راضی ہو جانا خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا، اصل میں ہم عادت پڑ گئی نا کچھ دے لے کے ریڈی میڈ چیز لینے کی۔ آپ مدرسوں میں چلے جاؤ، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، 25-30 درویش ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گاڑی والا آتا ہے، گاڑی روکتا ہے، کہتا مینو پھٹیک نہ کرنی پوے، جنہ تسی پڑھ چکے ہو اے تسی لے لو تے مینو دے دیو۔ وہ درویش اٹھتا ہے، واللہ میں خود دیوبندی مدارس میں جب حفظ کے لیے گیا تو ایک درویش اٹھتا ہے، کتنے پڑھے ہیں؟ پڑھا ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، 5 پارے۔ تو نے کتنے پڑھے؟ 10 پارے کر کے 5 قرآن ہو گئے۔ وہ 5 قرآن کے 500 روپے نکال کے دے دیتا ہے۔ ابھی وہ گیا 10 منٹ کے بعد دوسرا آتا ہے، پھر جی ہمیں قرآن چاہیے۔ وہ ریڈی میڈ چکر لگتے ہیں اور قرآن ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے۔ اب خود استخارہ کرنا پڑے تو وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کے بعد دعا کرنے میں کہتا مولوی صاحب میں اتنا ویلا نہیں، یہ جڑی پھٹیک کرنی تو آپے کر لا تے پیسے میرے کو لے لا۔ ہمیں خود کرنے کی ہمت، طاقت، فرصت نہیں ہے، اور اغیار کے سر پہ یہ ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے استخارہ کرنا اور پھر اس پر راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلے پر انسان کی خوش قسمتی ہے، اور مالک سے استخارہ نہ کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، انسان کی بدبختگی ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دی جیسے قرآن کی سورت سنایا کرتے، جیسے ہمیں قرآن یاد کرواتے تھے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دی۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر اس وقت تم اللہ عز و جل سے استخارہ کرو۔ جب کوئی مسئلہ 2 جائز کام ہے، جائز کاموں کے اندر استخارہ کرنا ہے، آپ کے سامنے ہے یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، دونوں جائز ہیں، ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے، یہ اللہ عز و جل کے دین میں تحریف ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا، ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے، یہ آدمی مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے۔